السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، آج کی اس مجلس میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کی، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کا ہر شخص جو بھی پیدا ہوا ہے اور موجود ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا یہ ثابت کرے کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں، اور سب کو یہ کوشش بھی کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند ثابت کروں، میں سب سے زیادہ اسمارٹ ثابت کروں، میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار ثابت کروں۔ سب کوئی اپنی اپنی کوشش میں لگا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا شخص ہے جو عقل مند ہوتا ہے، اسمارٹ ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، دانشور ہوتا ہے، دانش مند ہوتا ہے۔ کون ہے وہ؟ کس کو کیا اس کا معیار کیا ہے ناپنے کا، یا جو پیمانہ ہوتا ہے عقل مندی کا، وہ عقل مندی ثابت کرنے کا پیمانہ کیا ہے؟ اس چیز کو ہم اور آپ جاننے کی آج کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ عقل مند ہے کون سا شخص، کون ہے وہ عقل مند، کس کو شریعت نے عقل مند کہا ہے، کس کو دنیا نے عقل مند کہا ہے، کس کو کون ہے وہ جو اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنا چاہتا ہے، اور کس چیز کو لے کر کے وہ اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی دیتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت اور دانائی دیتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت اور سمجھ مل گئی اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، بہت بڑی نعمت مل گئی، بہت بڑی چیز اس کو مل گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، اور نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی نصیحت، وعظ اگر کسی کو دی جائے تو کون حاصل کرتے ہیں؟ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، یعنی عقل والے جو ہوتے ہیں وہی نصیحت کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اولو الالباب کہا، کیا فرمایا؟ وما یذکر الا اولو الالباب، کہ صرف نصیحت کون لوگ حاصل کرتے ہیں؟ عقل والے حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اولو الالباب کا خطاب دیا ہے، یعنی عقل مند۔ حقیقی معنوں میں عقل مند وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو الالباب کہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہیں کون وہ لوگ اولو الالباب؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کی تخلیق پر، جیسے دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے، زمین بنائی، زمین اور آسمان بنایا، زمین میں بہت ساری چیزیں بنائی، آسمان میں جو اس پر غور و فکر کرتے ہیں، زمین کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، آسمان کس طرح سے بنا دیا، انسان کو کیسے بنایا، جانور کو کیسے بنایا، سورج اور چاند کو کیسے بنایا، دن اور رات کو کیسے بنایا، جو لوگ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو الالباب کہا ہے، جو کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ
برائی کو بھلائی سے رفع کر دیتے ہیں. برائی کا جواب کسے دیتے ہیں؟ بھلائی سے دیتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عقل مندی دانائی بخش دیتا ہے. وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی، بہت بڑی نعمت اس کو مل گئی. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانائی بخشی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ عطا کی ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عقل سے عطا کرتا ہے، عقل عطا کرتا ہے، فہم سلیم عطا کرتا ہے، علم دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے قرآن و حدیث کے علم سے نوازتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے. اور یہ نصیحت صرف اور صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. بے عقلے لوگ، بیوقوف لوگ، یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں. عقل غور و فکر اور سمجھ بوجھ کا سبب بنتی. جس کے پاس عقل ہوگی وہ غور کرے گا، فکر کرے گا، سوچے گا، سمجھے گا. کون سوچے سمجھے گا؟ جو عقل والا ہوگا، جس کے پاس عقل ہوگی وہی شخص. تو عقل سبب بنتی ہے کسی چیز کے سوچنے سمجھنے کا. کسی کے اندر عقل ہے تو سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، کوئی کھمبا نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ عقل ہوگی تو وہ بندہ سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج بنایا ہے اور چاند بنایا ہے، کہیں پر اس کا کوئی کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن یہ آتے جاتے رہتے ہیں. دن رات بنایا ہے، آتے جاتے رہتے ہیں، آخر ہے کیا چیز؟ کون ذات ہے اس کو پیدا کرنے والی؟ وہ ذات کتنی قدرت رکھتی ہے؟ کیا کرتی ہے وہ ذات؟ ان ساری چیزوں پر عقل والا ہی سوچ سکتا ہے. بے عقلے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. عقل کو عقل کیوں کہا جاتا ہے؟ عقل کو عقل کہا کیوں جاتا ہے؟ عقل کو عقل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عقل انسان کو نقصان سے، برائیوں سے، بدکاریوں سے، عیاشیوں سے، مکاریوں سے، بری حرکتوں سے اور دیگر تمام برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے. اس لیے عقل کو عقل کہا جاتا ہے. جس کے اندر عقل ہوگی ان ساری حرکتوں میں وہ نہیں جائے گا. عقل مند شخص برائی نہیں کرتا، عقل مند شخص غلط کام نہیں کر سکتا، عقل مند شخص نقصان کا شکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے عقل کو استعمال کرتا ہے. انسان کے پاس عقل سے بڑھ کر، یاد رکھیے گا کہ انسان کے پاس عقل سے بڑھ کر اچھے کام کرنے اور برے چیزوں سے روکنے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں. عقل ہی سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو اچھے کام کے لیے ابھارتی ہے اور برے کام سے روکتی ہے، برے کام سے دور رکھتی ہے، برے کام کے کنارے نہیں جانے دیتی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ یہ عقل ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے وہ اچھائیوں کو وہ شخص اپنا لیتا ہے اور برائیوں سے وہ شخص دور رہتا ہے. محترم حضرات و خواتین، عقل مندی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہے عقل مندی کی؟ سوا آج میرا موضوع جو ہے عقل مند لوگ. کون ہیں وہ عقل مند لوگ؟ عقل مندی کی علامت کیا ہے؟ کسی بات کو صحیح طور پر فوراً سمجھنے کو عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے. کسی بات کو فوری طور پر سمجھنا، صحیح بات کو سمجھنا، صحیح طریقے سے سمجھنا، یہ عقل مندی کی علامت ہے. اور یاد رکھیے گا علم حاصل کرنے سے عقل مندی مزید آتی ہے، مزید اضافہ ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنے سے، علم حاصل کرنے سے. اور یاد رکھیے یہ بھی کہ دین عقل کے لیے روشنی کا مرتبہ رکھتا ہے. جس نے دین کو حاصل کر لیا ہے، یاد رکھیے گا اس کے پاس عقل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عقل سے نواز دیتا ہے، دانشوری سے نواز دیتا ہے، دانش مندی سے نواز دیتا ہے، عقل مندی سے نواز دیتا ہے. عقل کب سیدھی رہتی ہے؟ عقل سیدھی کب رہتی ہے؟ عقل الٹی سیدھی کب ہو جاتی ہے؟ عقل سیدھی اس وقت تک رہتی ہے جب عقل شریعت پر قائم رہتی ہے، دین پر قائم رہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر قائم رہتی ہے. اور عقل الٹی سیدھی اس وقت ہوتی ہے جب شریعت سے دور ہو جاتی ہے، کتاب و سنت سے دور ہو جاتی ہے، اس پر عمل کرنے سے دور ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں یہ سمجھ لیجئے کہ عقل سیدھے راستے سے ہٹ جاتی ہے اور سیدھی نہیں رہتی ہے. شریعت اور شرعی مقاصد کو عقل ہی سمجھ سکتے ہیں.
عقل ہی، یاد رکھیے گا، شریعت اور شرعی مقاصد کو عقل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ عقل اگر کسی کے اندر ہے وہ شریعت کی بات سمجھے گا یا سمجھے گی، عقل کسی کے پاس ہے تو عقل اور قرآن اور حدیث کی باتوں کو سمجھے گا یا لیکن عقل ہے ہی نہیں تو لاکھ اس کے سامنے واعظ و نصیحت کیجئے، لاکھ اس کو سمجھائیے، لاکھ اس کو واعظ و نصیحت کیجئے، اس کے سمجھ میں کوئی بات آنے والی نہیں۔ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ آج کی دنیا میں عقل مند کس کو کہا جاتا ہے؟ دنیاوی پیمانے پر اگر دیکھا جائے، جس کو لوگوں نے عقل مند سمجھا ہے تو ہم نے یہ سمجھا ہے جس نے زیادہ سے زیادہ دولت کما لی وہ عقل مند ہے، وہی اسمارٹ ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے وہ اسمارٹ ہے، جو زیادہ شہرت حاصل کرنے والا ہے وہ اسمارٹ ہے یا عقل مند ہے۔ جس نے معاشرے میں اچھی پوزیشن حاصل کر لی ہے وہ اسمارٹ ہے یا عقل مند ہے۔ جس نے بہت زیادہ لمبا چوڑا گھر بنا لیا ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، وہی عقل مند ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب عقل مند ہونے کے دنیاوی پیمانے، دنیاوی پیمانے کے طور پر ان کو عقل مند کہا جا سکتا ہے۔ لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عقل مند کہا کس کو جاتا ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ اچھی بری چیز میں فرق کر لے۔ یاد رکھیے گا، سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ اچھی اور بری چیز میں فرق معلوم کر لے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو اچھائی کو پہچان کر کے اپنا لے اور برائی کو جان کر کے اس کو چھوڑ دے، وہ عقل مند ہے۔ اس کو عقل مند کہا کرتے ہیں۔ اور جو پہلے ابھی میں نے باتیں بتلائیں یہ دنیاوی پیمانے ہیں، دنیا پر اس طرح سے ناپا جا سکتا ہے۔ لیکن جس طرح سے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عقل مندی یہ بھی نہیں ہے کہ اچھائی اور برائی میں آپ تمیز کر لیں، اچھائی اور برائی میں فرق، بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ اچھائی کو دیکھے اس کو اپنا لے، برائی کو دیکھے اس کو چھوڑ دے، اس کو عقل مندی کہتے ہیں۔ ابو حاتم کہتے ہیں عقل مند افراد کی درجہ بندی میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، جو اپنے نفس کا حساب کرتا ہے۔ ہم نے صبح سے شام تک کیا ہے، ہم نے اس مہینے میں کیا کیا ہے، حقوق اللہ کتنا ادا کیا ہے، حقوق العباد کتنا ادا کیا ہے، اچھائیاں کتنی کی ہیں، برائیاں کتنی کی ہے۔ جو اپنا محاسبہ کرتا ہے وہ عقل مند ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ عقل مند ایسے شخص کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی جان لیں کہ قرآن کے نزدیک عقل مند کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو اولو الالباب سے یاد کیا ہے۔ کون سا شخص؟ عقل مند شخص وہ، یعنی دانشمند عقل مند لوگ کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور ارشاد فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل مند اور دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، یعنی واعظ و نصیحت اس شخص کو فائدہ دیتی ہے، یعنی قرآن و حدیث کی باتیں اس شخص کو فائدہ دیتی ہیں، یعنی اللہ اور رسول کی باتیں اس شخص کو فائدہ دیتی ہیں جو عقل مند ہو، جو دانشور ہو، جو سمجھدار ہو۔ ایسے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی باتیں فائدہ دیتی ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو الالباب کا لفظ کا تذکرہ کیا ہے کہ اولو الالباب وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ اس دینی بھائی اور دوستو، اسی طرح سے کفار اور مشرکین میں بہت کمتر لوگ عقل مند ہوتے ہیں، بہت کمتر لوگ عقل مند ہوتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، یہ لوگ وہ تمام راستے جو جہنم میں پہنچانے والے ہیں ان کو اپناتے ہیں، اور وہ تمام راستے جو جہنم میں سے روکنے والے ہیں، وہ جہنم سے روکنے والے ہیں، جہنم سے دور کرنے والے ہیں، اس سے دور ہی رہتے ہیں۔ یعنی جہنم کے راستے پر چلنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، جہنم میں پہنچانے کے اسباب پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اسباب جو ان کو جہنم سے دور کرتے ہیں ان کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، ان سے وہ دور رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہنم کا داروغہ جب ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کیا تمہارے پاس کوئی یہ بتلانے والا نہیں آیا تھا کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی یہ بتلانے والا نہیں آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں مرنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، پھر جنت ہے اور جہنم ہے، اس کو تمہیں بتلانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ جہنم کا داروغہ جب ان سے پوچھے گا، کافروں سے، فاسقوں سے، فاجروں
والوں سے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ سورۃ الملک آیت نمبر 10-11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نقشے کو کھینچتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ یہ کافر خود اعتراف کریں گے، یہ کافر خود کہیں گے، یہ فاجر خود کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اگر ہم نے رسولوں کی بات سنی ہوتی یا عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ یعنی یہ کافر اعتراف کر رہا ہے کہ ہم نے نہ تو رسول کی بات سنی تھی، نہ ان کی باتوں پر عمل کیا تھا، اور نہ ہم عقل رکھتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کافر لوگ یہ بہت کم عقل ہوتے ہیں، بہت کم تر عقل، بہت چھوٹی سی عقل ان کو دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کے سب جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کافر کو عقل نہیں دی گئی ہے، کافر کو بہت معمولی سی عقل دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے نقشے کو کھینچتے ہوئے فرمایا کہ وہ خود کہیں گے کہ اگر ہم نے رسولوں کی بات سنی ہوتی یا عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم آج جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ محترم حضرات و خواتین، اسی طرح سے عقل مندوں اور دانشوروں کی نشانیاں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اس کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ سورۃ الرعد میں آیت نمبر 20 اور 22 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مندوں کی نشانیاں بیان کی ہے کہ عقل مند لوگوں کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے ان میں کمی نہیں کرتے، اس کو پورا کرتے ہیں۔ والدین کی، قرابت داروں کی، رشتہ داروں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، ہمسایوں کی، ان سب کا یہ عقل مند لوگ یہ ان سب کا خیال رکھتے ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرتے، ان کو پیچھے نہیں ڈالتے، یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، حساب کے دن سے خوف کھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے، کم دے رکھا ہے، زیادہ دے رکھا ہے، ظاہری طور پر دے رکھا ہے، باطنی طور پر دے رکھا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ہیں، بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے کرتے ہیں، بھلائی سے دیتے ہیں۔ برائی کو دفع کس سے کرتے ہیں؟ بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نشانیاں ہیں کن لوگوں کی؟ عقل مند لوگوں کی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ عقل مند لوگ جن کی نشانیاں سورۃ الرعد میں آپ کو بتلائی گئی ہیں کہ عقل مندوں کی نشانیاں ہیں، اسی سورۃ الرعد میں ان لوگوں کی کامیابی کو بھی بتلایا جا رہا ہے۔ سورۃ الرعد کے 22 سے 24 نمبر آیت کے اندر ان کی کامیابی کو بھی بتلایا جا رہا ہے کہ جب یہ نشانیاں ہیں اس پر وہ عمل کر رہے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کامیابی کیا ہے؟ جی ہاں، ان کے لیے کامیابی یہ ہے کہ آخرت کا گھر جو جنت کا گھر ہے انہی لوگوں کے لیے ہے۔ وہ باغ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ نہریں جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس سے وہی لوگ لطف انداز ہوں گے، اور اس میں ان کے آبا اور اجداد بھی ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، ان کے اولاد بھی ہوں گے، سب کے سب ایک ساتھ ہوں گے۔ ملائکہ چاروں طرف سے سلام علیکم، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جو صبر کیا تھا آج اس کا تم پھل پا رہے ہو۔ یہ کامیابی ہوگی عقل مند لوگوں کے لیے، یہ کامیابی ہوگی عقل مند لوگوں کی۔ محترم حضرات و خواتین، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ عقل مندی وہ نہیں ہے جس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم دنیا میں زیادہ پیسہ کما لیے ہیں، ہم نے عزت کما لیا ہے، ہم نے شہرت کما لیا ہے۔ اگر اس نے اللہ کی رضا نہیں حاصل کر لی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ نہیں بنا لیا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے اس نے کچھ نہیں حاصل کیا ہے۔ اگر اس نے اپنا راستہ جنت کا نہیں بنا لیا ہے،
جہنم سے اپنا راستہ روک نہیں لیا ہے تو گویا کہ اس نے کچھ نہیں حاصل کیا ہے، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے، وہ حقیقت میں بیوقوف ہے۔ لیکن اصل عقل مند ہوتا کون ہے؟ اصل عقل مند وہی ہوتا ہے جس کا ذکر بھی کیا گیا۔ اور اسی طرح سے حقیقت میں عقل مند وہ ہے جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حقیقت میں عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو شہوات سے محفوظ رکھے، فاسقوں سے محفوظ رکھے، فاجروں سے محفوظ رکھے، بیوقوفوں سے دور رکھے، بے عقلوں سے دور رکھے۔ یہ ہے اصل عقل مند، اس کو کہتے ہیں اصل عقل مند۔ اصل عقل مند وہ ہے جو حرام کاموں سے دور رہے، جو کبھی غلطیوں کے کنارے نہ جائے، اور اگر کبھی غلطی ہو جاتی ہے جانے انجانے میں تو فوراً عقل مند شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر کے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے اور وہ شرمندہ ہوتا ہے، اپنے رب سے دوبارہ غلطی نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے عقل مند۔ اور اسی لیے ایسے ہی لوگوں کے لیے سورۃ الزمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ اولئک ہم اولو الالباب، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک ہم اولو الالباب، اور یہی لوگ حقیقت میں عقل مند ہیں، یعنی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، جس کو سورۃ الزمر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، وہ اولئک ہم اولو الالباب، اور یہی لوگ ہیں حقیقت میں، یہی لوگ عقل مند ہیں، حقیقت میں یہی لوگ عقل مند ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ دنیاوی پیمانے پر یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ عقل مند ہے، جس کے پاس بلڈنگ ہے وہ عقل مند ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہیں وہ عقل مند ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والا، یہ حقیقت میں عقل مند شخص ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہی عقل مندوں میں سے بنائے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا ہے، اولو الالباب کے لفظ میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔